بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ دوستان محترم، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، جو کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے۔ میرے دوستو، سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقویٰ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سورت تقویٰ کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں آغاز میں ہی اللہ پاک نے اپنے تقوی کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا تمہارے رب نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی۔ کیا کہا؟ ایک جان سے کی۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ ابو شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس آیت میں جو لفظ ہے خلقکم من نفس واحدہ، اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اس سے مراد ہے ام حوا۔ ام حوا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جبکہ آپ سو رہے تھے آپ کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی حضرت ام حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ آپ نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا، اور انہیں بھی ان سے پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے پیدا کی گئی، اس لیے اس کی حاجت اور شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور جو مرد ہے وہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد و عورت پیدا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت سے انسان، مرد اور عورت چاروں طرف دنیا میں پھیلا دیے گئے، جن کی بہت سی قسمیں ہیں، صفتیں ہیں، رنگ و روپ ہے، بول چال ہے، اور سب اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ ہیں۔ جس طرح یہ سب پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھے، اور پھر انہیں
اللہ تبارک تعالیٰ نے ادھر ادھر پھیلا دیا، لیکن ایک وقت آئے گا ان سب کو سمیٹ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا۔ یہ سارا انسانوں کے درمیان محبت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مرد و عورت کی تخلیق کی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کا جو فرمان ہے ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ خطاب مکہ والوں سے کیا گیا، ان لوگوں سے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ میرے رب نے کہہ دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ تو یہاں مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اس طریقے پر اس کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے اطاعت کرنے کا سبب بیان کیا کہ میری عظمت کو پہچانو، وہ اس طرح کہ اپنی تخلیق پر غور کرو۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو ان سے پیدا کیا۔ یاد رکھے، اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے پہلے دعوے دار ہو، تو میری پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اطاعت محبت کی علامت ہے۔ اب آپ غور کریں، فرمایا اتقوا ربکم، اے لوگو رب کا تقوی اختیار کرو، مطلب اس سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک انسان آدم سے پیدا کیا، تمام لوگوں کو ایک شخص کی نسل سے پیدا کرنا، بلکہ اس کی بیوی کو بھی اس سے تخلیق فرمانا، اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کی شان، عظیم شان نعمت بھی ہے۔ قدرت و احسان کا تقاضا ہے کہ اس سے خوف کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے ڈرو اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو عجیب طریقہ سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں، اس لیے کہ اس کی ذات واجب الخشیہ اور مستحق اطاعت ہے۔ اب کیونکہ اس اطاعت، تقوی، محبت، الفت اور پیار کی وجہ خدا کی عظمت و شان کا اعتراف ہے، اس لیے اسے مودت کہتے ہیں۔ اب آپ جان لیں، مودت دراصل کسی کی عظمت و بڑائی کے اعتراف و اقرار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محبت ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، اب آپ مودت کو سمجھ لیجئے، مودت اسے کہا جاتا ہے کہ جو محبت سے بھی بڑھ کر جو ہو۔ محبت چھوٹا لفظ ہے، جب آپ اس کو دل و جان سے چاہیں گے، اپنے من میں اپنا سب کچھ لٹا کر پھر اللہ سے محبت کریں گے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی ایک تقوی اختیار کرو۔ دوبارہ اسی آیت میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، فرمایا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ، اللہ سے اس لیے ڈرو کیونکہ اس کی شان و عظمت یہ ہے کہ تم اس کی قسم کھاتے ہو، اور آپ یہ جانتے ہیں قسم ہمیشہ مقدس ہستی کی کھائی جاتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل کی صداقت ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بڑی شان والا ہے۔ عرب میں لوگ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسے ہے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے،
وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ جسے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے۔ سنن ابی داؤد میں یہاں تک درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہاں سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے عظمت و تعظیم، اطاعت اور محبت کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ سے ڈرو کیونکہ تم اس ذات کی قسم اٹھاتے ہو، تو کیونکہ یہ سارا عمل اس ذات کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی بڑائی کے اعتراف کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ مودت ہے۔ کیسے انتہائی لطیف انداز میں مودت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ الارحام، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور رحموں کے قطع کرنے سے ڈرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے غور سے سنیں۔ سورۃ دخان کی آیت 10 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ امام طبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، قریشیوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، تو ان پر ایسی خشک آئی کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار چبانا شروع کر دیے، اور آسمان کی طرف نگاہیں ڈالتے تھے تو دھوئیں کے سوا انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بوجہ بھوک کے ان کی آنکھوں میں چکر آنے لگ گئے، اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو درمیان میں ایک دھواں نظر آتا۔ یہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے، لیکن پھر اس کے بعد لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی ہلاکت کی شکایت کی۔ اب دیکھو کہ وہ کافر تھے، مانتے بھی نہیں تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ گئے، رحمت اللہ العالمین کے در پر آ گئے، اور پھر غور سے سنیں کہ کیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، رشتوں کو جوڑا۔ وہ لوگ جو سرکشی کی انتہا پر تھے، جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے تو فرمان خدا دیکھیے، وَالْأَرْحَامِ کی عملی تصویر پیش کی گئی۔ سنن نسائی حدیث میں ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ زیادہ تر لوگ قبیلہ مضر کے ساتھ تھے، بلکہ سبھی مضر ہی کے سے ان کی فاقہ مستی دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ اندر گئے، پھر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے آذان دی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا تو فرمایا، لوگو ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور انہیں دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں اس زمین پر پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سب ایک دوسرے سے مانگتے ہو، قرابت داریوں کا خیال رکھو کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں، بے شک اللہ تمہارا نگہباں ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دھیان رکھے اور دیکھتا رہے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑوں میں سے، اپنے گیہوں کے سا میں سے، اپنے کھجور کے سا میں سے صدقہ کرے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ چنانچہ انصار کا ایک شخص رپاؤں سے بھری ایک تھیلی لے کر آیا، جو اس کی ہتھیلی سے سنبھل نہیں رہی تھی، بلکہ سنبھلی بھی نہیں۔ پھر تو لوگوں کا تانتا مچ گیا، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کپڑے اور کھانے کے دو ڈھیر اکٹھے ہو گئے، اور میں نے دیکھا پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ یہ مودت ہے
کیونکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف کے طور پر سب کچھ لٹا دیا۔ سورۃ نجم آیت نمبر 3 میں ہے وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے۔ مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے تھے، اپنی طرف سے وہ اپنے لب نہیں کھولتے تھے۔ تو لوگوں نے حکم کی اطاعت کی، وہ عظمت کے اعتراف میں کی، اس لیے یہ مودت ہے، اس لیے قطع رحمی نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم عرش سے او یختہ ہے اور کہہ رہا ہے آگاہ رہو، جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اس کو اپنے سے جوڑے رکھے، اور جو مجھے کاٹ دے اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشائش کی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے میل کرتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں اور وہ میرے سے کھار کھاتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان کی برداشت کرتا ہوں وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا تو گویا تو ان پر خاک ڈال رہا ہے، اور جب تک اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ایک غیبی مددگار تیرے ساتھ ان کے مقابلہ میں رہے گا۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے۔ اللہ پاک میرے دوستو ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔